بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان نے احتجاج کیا ہے، پاکستان کے جو وہاں پہ سفیر ہیں ان کو طلب کیا ہے، احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی زمینی اور فضائی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور کنڑ کے اندر جو جمال الدین افغانی ایک یونیورسٹی تھی اس پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ظاہر ہے کہ جانی نقصان بھی ہوا تھا، اس کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کی واضح الفاظ میں تردید کی تھی کہ یہ حملہ پاکستان نے نہیں کیا، کسی قسم کا حملہ نہیں کیا، نہ زمینی اور نہ فضائی کارروائی کی۔ اس صورتحال کی وجہ سے کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ڈسکس کرنا ہے آپ کے سامنے، اور جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ایک ہی دن میں 3 ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے عوامی جو نمائندے ہیں ان پر شدید دباؤ ہے، اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے جس میں مذمت بھی کی گئی ہے اور ڈرون حملوں کی روک تھام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جاگ اٹھے ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہوں نے ایک جرگہ طلب کیا ہے قبائلی عمائدین کا، اور انہی ڈرون حملوں کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا میں بڑھنے والی جو بدامنی ہے اس حوالے سے اہم فیصلوں کا اس جرگے میں امکان ہے۔ سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی محاذ آرائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جو پاکستان کے افغانستان میں ناظم الامور ہیں ان کو طلب کیا گیا کابل میں، اور ان کو احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ دوسری طرف جو افغان وزیر اعلیٰ تعلیم ہیں ملا ندا محمد ندیم، انہوں نے کنڑ کا دورہ کیا۔ وہاں پہ جو زخمی ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کی انہوں نے تیمارداری بھی کی اور عیادت کی، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس جگہ کا بھی انہوں نے دورہ کیا کہ جس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ سوال وہی ہے کہ یہ حملہ پھر کس نے کیا؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو ہے وہ فاصلے بڑھانا چاہتی ہیں؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو زبرداشت کرنا چاہتی ہیں اس عمل کو کہ جو ارومچی میں شروع ہوا؟ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات ہوئے، چین کی میزبانی میں ہوئے، بہت مثبت اشارے ملے۔ اب ظاہر ہے کہ جب صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے تو پھر اس بہتر ہوتی ہوئی صورتحال کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور پھر متعدد مقامات پہ ہم نے دیکھا، چمن سپین بولدک بارڈر پہ دیکھا، انگور اڈا جنوبی وزیرستان میں ہم نے دیکھا، باجوڑ اور کنڑ کا جو سرحدی مقام ہے اس پر ہم نے جڑپیں دیکھیں، اور آج بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں افغان جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان سائڈ سے وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، لیکن اس کی ظاہر ہے کہ نہ افغان حکام نے تصدیق کی ہے نہ پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے۔ پاکستان نے اپنی ایک جو پریس ریلیز تھی اس میں بتایا تھا، وفاقی وزارت اطلاعات اور نشریات کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان جب کارروائی کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ جی اس مقام کو ہٹ کیا گیا، یہاں پہ مبینہ ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور لوگ اگر اس میں مارے جاتے ہیں، اگر مطلوب لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ بھی بتایا جاتا ہے، کتنی چوکیوں کو تباہ کیا گیا وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اب ایک لسٹ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں زخمیوں کے اور جو وہاں پہ مارے جانے والے لوگ ہیں ان کے نام ہیں، اور ایک افسوسناک صورتحال تو ہوتی ہے جب بھی کہیں بھی کسی بھی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے، اس میں عام شہریوں کا نقصان ہوتا ہے جس کا سیاست سے یا جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ خواتین ہوں، بچے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ مارٹر گولے گرتے ہیں پاکستانی حدود میں، آبادیوں کے اوپر گرتے ہیں، اس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جو جس طریقے سے یہ ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے، اور پھر آپ اس میں دیکھیں کہ ڈرون حملے جس تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور انہی ڈرون حملوں میں عام سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، پھر آبادیوں کی آڑ لی جاتی ہے، اور یہاں پر جب جھڑپیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر عام شہریوں کا ہی نقصان ہوگا، ان کی املاک کا بھی، یعنی ان کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور ان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں باقاعدہ ایک قرارداد جو ہے یہ کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے۔ یہ قرارداد تحریک انصاف کے خیبر باڑہ سے جو
ممبر صوبائی اسمبلی ہیں عبدالغنی، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے پیش کی اور اس قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ ڈرون حملوں سے بے گناہ عوام شہید اور نجی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وفاق ان ڈرون حملوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایوان نے رائے شماری کے دوران قرارداد جو ہے اکثریت سے منظور کر لی، اور ظاہر ہے کہ عوام کے اوپر یہ جو ایک صورتحال جو ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، تو اس کا دباؤ ان کے منتخب نمائندوں کے اوپر ہے، جو ان کے ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ ایم پی ایز ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، تو ان پر دباؤ ہوتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال آپ اسمبلی میں اس پہ بات کیوں نہیں کرتے۔ اسمبلی میں بات ہوتی ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے لوگ جو ہیں اطمینان کا کہیں سے اور کہیں عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ جو صورتحال اس وقت اگر آپ جنوبی اضلاع کو دیکھیں اور اگر آپ قبائلی اضلاع کو دیکھیں تو پھر لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقامات کے لوگ ہیں وہ شدید ایک کرب سے دوچار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، جس گھر میں کسی بھی نامعلوم طرف سے کوئی مارٹر گولہ آگ کے گرتا ہے، کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ چھوٹے بچے شہید یا زخمی ہوں، خواتین نشانہ بنیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو درد ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو کرب ہے، یہ صرف وہاں کے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسمبلیوں میں ٹھیک ہے کہ تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، قراردادیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، مطالبات بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ٹھوس حل نکالنا ہوگا، کیونکہ لوگ اب اس صورتحال سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو قبائلی عوامی نمائندوں کا جرگہ طلب کیا ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جرگہ شروع ہو چکا ہے، اس میں بات ہوگی اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں قبائلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس جرگے میں ڈرون حملوں، امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر مشاورت کی جائے گی، اور مستقل امن کا قیام ناگزیر ہے، کسی بھی قسم کی بدامنی ناقابل قبول ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس جرگے کے انعقاد سے پہلے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید بدامنی کے متحمل نہیں ہو سکتے، متاثرہ علاقوں کے مسائل اور عوامی تحفظ سے متعلق اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ بڑے ظاہر ہے کہ فیصلوں کا اس میں امکان ہے۔ کچھ خبریں ہیں اور افسوسناک ظاہر ہے کہ خبریں ہیں۔ ایک بنو سے ایک خبر آئی ہے کہ ہاتھی خیل ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک جرگہ منعقد ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہاتھی خیل قبیلے نے ایک جرگہ کیا تھا۔ یہ غالباً وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹی سی شاخ ہے اس کی، ہاتھی خیل، اور بنو میں یہ آباد ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایک ڈیڈ لائن دی تھی شدت پسندوں کو، ملیٹنٹس کو، کہ وہ ان کا علاقہ چھوڑ دیں، اور اب بھی اس جرگے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں سکون سے جینے دو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھرپور جواب دیں گے، تم اجرتی قاتل ہو جو پیسے لے کر لوگوں کا قتل کرتے ہو۔ یہ لب لباب تھا اس جرگے کا، جو ملیٹنٹس کو ان الفاظ سے جو ہے یہ پکارا گیا ہے۔ لکی مروت میں ایک پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کرک جیل میں تعینات تھا اور چھٹی پر اپنے گھر آیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مغوی اہلکار کا تعلق لکی مروت کے علاقے عبدالخیل سے ہے، اور اسی طرح اینٹی نارکوٹکس پولیس کے ایک اہلکار کو بھی کچھ دن پہلے اغوا کیا گیا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا تعلق بھی عبدالخیل سے تھا۔ اسی طرح ایک رینجرز کے اہلکار کو بڑا بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے، سڑک کنارے بٹھایا گیا ہے، کچھ اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ملیٹنٹ جو ہے اس پر گولیاں برسا دیتا ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ اور اگزئی سے ایک خبر ہے جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ خبر یہ ہے اطلاع کے مطابق کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش خراسان کے ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی ہے، اس میں ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی مزید تفصیلات جب آئیں گی تو میں تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور بعد جوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تحصیل مامون کے علاقے کمر میں یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اس میں 2 افراد جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں، اور جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
یہ صورتحال ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے، اور جو تشویشناک صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر، اور جس طریقے سے افغان طالبان کا رد عمل آیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مذاکرات کو دھچکا لگا ہے، مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو ایک بات چیت کا سلسلہ تھا، چین کی اب بھی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کو بٹھایا جائے، فریقین کو بٹھایا جائے اور افہام و تفہیم سے تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن مسئلہ ظاہر ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کا ہے، ٹی ٹی پی کا ہے، باقی تنظیموں کا ہے، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کے ٹھکانے افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال کہاں تک جائے گی، کیا مستقبل ہوگا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا، یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو 6.5 مہینے سے بند ہے، اس کو کب کھولا جائے گا، کیسے کھولا جائے گا، تجارت بحال ہوگی، نہیں بحال ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ پاکستان متبادل راستوں کی تلاش میں، جیسے افغانستان نے متبادل راستے تلاش کیے، اب پاکستان بھی متبادل راستے تلاش کر رہا ہے، اور جس طریقے سے بذریعہ براستہ چین اور براستہ ایران کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے راستے تلاش کیے جائیں، اسی طرح افغانستان نے کوشش کی ہے، لیکن وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل کا اس کو سامنا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔